بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ پچھلے تمام اسلامیات کے پیپر دیکھ لیں، اس میں ایک کوشچن آتا ہے کہ اسلامک امہ کے زوال کے اسباب۔ اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہوتا ہے مختلف الفاظ کہ اسلامک امہ کیوں زوال کا شکار ہے اور یہ اپنا مقام حاصل کیسے کر سکتی ہے۔ تو المختصر جب ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جس سے کوئی قوم بلندیوں کی طرف جاتی ہے، ترقی سے ہمکنار ہوتی ہے، دنیا میں مقام پیدا کرتی ہے، دنیا کی حکمران بنتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ اسلام کو ایک لمحے ایک طرف رکھ دیں اور آپ ویسٹ کو سٹڈی کر لیں، آپ ناروے، سویڈن، فن لینڈ کو سٹڈی کر لیں، سوئٹزرلینڈ کو کر لیں، جرمنی کو کر لیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کو کر لیں، فرانس کو کر لیں، یو کے کو کر لیں، جاپان کو کر لیں، کیا فرق ہے؟ ابھی میں اسلام کو نہیں بیچ میں لا رہا، کیونکہ ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ مسلم ورلڈ اس مقام پر کیوں نہیں ہے جس مقام پر یہ اقوام ہے۔ دیکھو نا، آپ کی یہ ایکیڈیمک اسٹڈی ہونے لگی ہے، ایکیڈیمک اسٹڈی میں آپ ریلیجن کو چھوڑ دیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، جاپان کا وزٹ کر لیں۔ انسیڈنٹلی آئی ہیڈ دا اپارچونیٹی ٹو وزٹ جاپان، تو اس وقت میں ایک ہی چیز دیکھ رہا تھا، یہ اس وقت دس از دا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کو مسئلہ ڈالا ہوا تھا کیونکہ اس کا جو ٹریڈ سرپلس تھا ود یونائٹڈ اسٹیٹ، وہ اس کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ جاپان کی ایکسپورٹ زیادہ تھی یو ایس اے کو اور امپورٹس کم تھی، یہی تھا پوزیشن جو اس کی چائنا کے ساتھ، اور سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور وہ جو کہ ایک مفتوح قوم تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، جو قوم فتح سے ہمکنار ہوئی یو ایس اے، اس کے دستے نگر تھی، محروم تھی، اس کا ڈیفنس اس کے کنٹرول میں تھا، اس کی مرضی کے بغیر جاپان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جاپان نے انتقام کیسے لیا کہ آٹو موبائل میں اتنا ایڈوانس کر گئے ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں کہ امریکہ کی ڈیمانڈ بن گئے۔ جیسے چائنا کہتا ہے کہ تم دیکھو میرے دشمن ہو، انڈیا اور امریکہ کو کہتا ہے چائنا، لیکن میری چیزوں کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں انتقام لینا۔ وہاں آپ دیکھیں ان کا ڈسپلن، ان کا ایجوکیشن لیول، ایون ان کے ایٹیکیٹس دیکھیں۔ مجھے تو اس وقت یوں لگا میں تو ایک انسیولائزڈ ورلڈ میں سے گیا ہوں۔ آپ ویسے فالس پرائڈ میں جانے کے لیے جتنا مرضی اپنی اونچی اونچی باتیں کریں جی، وہ تو ہمارے بک کی بات ہے نا، کہ قرآن ہمارا عظیم ہے، سننا ہماری عظیم ہے۔ بات تو ہماری پریکٹسز کی ہے جو ان کو ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن اور سننا آپ میں سے جھلک رہا ہے جو آپ حرکتیں کرتے۔ وہاں جب میں نے ان کا ڈسپلن دیکھا، ایٹیکیٹس دیکھے، ہم تھرڈ ورلڈ سے آئے، اندازہ لگا۔ There were 13 countries who were visiting Japan. اس میں افریقہ کے بھی تھے، لیٹن امریکہ کے بھی تھے، ایشیا کے بھی تھے، سوائے یورپ کے یہ 3 کانٹیننٹ سے تھے۔ جاپان نے بلایا، یعنی سارے تھرڈ ورلڈ سے تھے، تاکہ ان کو ہم بتائیں کہ یہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو اپنے پیسوں سے بلایا ہم، سو مچ سو انہوں نے ہمیں کلب کلاس کا ٹکٹ دیا فرام اسلام آباد ٹو ٹوکیو، اور ہم ایک آفس کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 13 آفیسر جو کہ غریب ممالک سے ہیں، تعلیم ان سے کم ہے، ان سے مینجمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں، اور یقین کریں ہمارا استقبال ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا ہے، اور 13 ممالک کے جھنڈے ان کے امپلائیز پکڑ کے کھڑے ہیں، ان میں ایک پاکستان کا جھنڈا بھی تھا، اس لیے کہ دیر واز اے پرسن فرام پاکستان۔ یہ میں ایٹیکیٹس دیکھے کہ اپنے پیسوں سے بلایا ہوا ہے، اتنے غریب، عزت کرنا ضروری ہے، یہ ہے ہمارے مہمان ہیں۔ پھر مہمانوں کو جیسے ہوتا ہے جی ان کو سیر کریں، لائیو والکینو دکھانا تھا۔ اب ایک لائیو والکینو ایک اور جزیرے پر تھا، ہمارے لیے ایئر کرافٹ کا انتظام کیا گیا، وی ور فلون ٹو دیٹ آئی لینڈ اینڈ وی ور شون دیٹ لائیو والکینو۔ آئی کین ناٹ فارگیٹ دیئر ہاسپٹیلٹی۔ اب میں چلو بیچ میں بات آ گئی، تو ہم میں سے ایک جو 13 ملکوں میں سے ایک شخص جو ہے، وہاں جہاں ہماری
मीटिंग होती थी, डिस्कशन होती थी, वहां नहीं पहुंचे। तो जो कोऑर्डिनेटर खातून थी उसने पूछा, आई डोंट फाइंड दैट जेंटलमैन फ्रॉम दैट कंट्री। तो वो हमारे होटल में ही ठहरा हुआ था। तो हमने कहा जी वी डोंट नो। वो परेशान हो गई कि वो आज क्यों नहीं आया। अब जनाब वो थोड़ा लेट पहुंचे, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गए। अब उसको मैं क्वेश्चन करते सुना, कोऑर्डिनेटर को, विद दैट पर्सन फ्रॉम दैट कंट्री। वो से पूछ रही है कि आर यू ओके। वो कहते हैं यस। योर फैमिली इज ओके इन योर कंट्री। उन्होंने कहा जी यस। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द ब्रेकफास्ट, एनी ट्रैफिक जैम ऑन द वे। वो सारा नो नो करता जा रहा है। अब उस कोऑर्डिनेटर को समझ नहीं आ रही थी ये लेट क्यों पहुंचा। तो सारे जितने रीजंस हो सकती थी लेट की, वो सारी उसने पूछ ली। तो उसने कहा देन व्हाट हैपेंड जेंटलमैन। उसने कहा ऐसे ही, आई हैड ए स्लीप एंड आई वाज लिटिल बिट लेजी। लो जी, ये थर्ड वर्ड वाला आ गया, सारा रिफ्लेक्शन हो गई। एजुकेशन का तरीका क्या निकला, अगले 20 दिन वो लेट नहीं हुआ, इसलिए कि अब उसने कोई डांटा नहीं, उस कोऑर्डिनेटर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जितनी डोज, फूड फॉर थॉट उसे हम कहते हैं, जितनी डोज उसको मिल गई कि यार ये तो रीजन तलाश करते हैं लेट की, एंड आई हैड नो रीजन एट ऑल। तो मैं मियाँ इसको नहीं फेस कर सकता नेक्स्ट डे। दिस इज द वे हाउ द पीपल चेंज, एंड दिस इज द वे हाउ दे मेक द पीपल टू चेंज। देयर मस्ट बी रीजन बिहाइंड योर एक्टिविटी। काबिलियत को जब आप अप्रिशिएट करने लगे, सारी कौम काबिल होगी। मेरिट को अप्रिशिएट करने लगे, सारी कौम ऊपर चली जाएगी। अगर आपने सिफारिश, ब्राइब, लिंक, इन्फ्लुएंसेस को अप्रिशिएट किया, वेलकम किया, सारी कौम का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप मुझे बताएं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। आप हर मामले में पूछना पड़ता है, मेरा फलां दफ्तर में काम है, आपका कोई वाकफ है? यार ये क्या काम, व्हाट मीन बाय वाकफ? आपके केस में जान है, मेरिट पर बनता है, उसके साथ वाकफियत की लिंक क्यों की जाती है थर्ड वर्ड में? दैट इज वाई दिस इज थर्ड वर्ड। अब बताएं इस्लाम कहां आ गया? सारे इस्लाम के खिलाफ नहीं चल रहे। ये बचाएंगे इनकी उम्रें जब करतूत ठीक ना हो। आमाल है सबसे बड़ी इबादत, ये मैं आपको बताऊं, रिचुअल्स नहीं है। अल्लाह ने कहा मामलात।